تھوڑے سے سچ شامل کرنا پڑیں گے پلیز. ایجوکیشن سے شکوہ مجھے یہی ہے، ایک تو ہمارا سلیبس ٹھیک ہے. ہماری یوتھ کی آج کے دور کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کوئی سال پہلے ہی پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہم ان کے چوتھے پانچویں چھٹے سیمیسٹر کے کویسچنز اگر کریں تو ان میں سے 90% اپنے سلیبس کا 40-50% بھی نہیں بتا پا رہے ہوتے. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ رٹا سسٹم کی بات کر لیں یا اس کو شعوری طور پر نہیں سمجھ پا رہا، تو اس میں اساتذہ کا جتنا کنٹریبیوشن پہلے ہوا کرتا تھا اس کو تیز کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کہ پہلے اساتذہ کو ہم پہ مکمل اختیار ہوتا تھا اسٹوڈنٹس پہ، بالکل صحیح، کہ وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ، اس کی اصلاح، اس کی تربیت، اس کے ایون اگر کوئی بچہ میتھس میں سپوز ویک ہے تو میتھ کا ٹیچر کلاس کے ہمارے اسکول ٹائم ختم ہونے کے بعد ہمیں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لے کے بیٹھ جاتے تھے، پاس کروا دیا، آپ سرخرو ہو گئے. لیکن آپ ان جو 50 بچے پاس نہیں ہو سکے ان کے لیے کون جواب دہ ہے؟ بالکل صحیح. کالج لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ میں سمجھتا ہوں اگر فیسوں میں اور تھوڑا کمی آ جائے، فیسیں اور مناسب ہو جائیں تو اس مہنگائی کے دور میں پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ ایک اچھا سپورٹ ہو جائے گی، ہاں بلکہ ملک کی ترقی میں بھی اپنا بھرپور حصہ اور کردار ادا کر سکے. بالکل صحیح سر. ترقی ہو رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی، اس کے بعد کام کتنا تہذیب کی طرف گیا، اور کیا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کے جو ادارے ہیں جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ٹریننگ کے جو سیشنز ہیں ان سے گزرے ہوتے ہیں، پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں. سو ان کو ٹیچنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو ایڈمنسٹریشن کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہے. ان ڈائریکٹرز کے اور 5 ڈائریکٹرز میرے اپنے ڈی پی آئی کے آفس میں ہوتے ہیں جو مختلف معاملات کو دیکھتے ہیں. سو یہ تاریخ دیکھیں تو جب انگریز یہاں آئے تھے 1856 میں انہوں نے ڈی پی آئی کالجز کا ایک عہدہ بنایا تھا جو 1856 سے لے کے آج تک اپنے اس میں موجود ہے، اور میں 49واں ڈی پی آئی ہوں پنجاب کا، 49th ڈی پی آئی ہوں، اور الحمدللہ میں پچھلے 3 سال سے اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں. میں واپس لائے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو اداروں میں نہیں آ رہے تھے. اس وقت الحمدللہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کی انرولمنٹ 7 لاکھ کے قریب ہے ساری کلاسز کی. کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہے، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ان کو اس چیز کو فیس کرنے کا مل رہا ہے. وہ کہیں پر شکایت درج نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا پا رہے ہیں. سر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسی ہوگی؟ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹرنگ کے لیے ٹیچرز کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. یہ مسئلہ ہمیں اکثر گرلز کالجز میں وہاں آتا ہے جہاں کو ایجوکیشن ہے، جو ہمارے بہت سارے کالجز میں، لاہور کے تو اکثر کالجز میں بن گیا، لیکن پنجاب بھر میں ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے جاگنگ ٹریکس بنانا شروع کر دیے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں حذیفہ اشرف آسمی، اور آج کے امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام، ہم نے جن شخصیات کے پاس بیٹھ کر سیکھ کر آگے پہنچانے کی کوشش کی، ان اہم شخصیات کے پاس جو مشاہدات ہوتے ہیں، جو تجربات ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں سے سیکھا ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ جو وقت گزارا ہوتا ہے اپنی فیلڈز میں، اپنے جو بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوتے ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے جتنا کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان تجربات کو، مشاہدات کو وہ نوجوانوں تک پہنچانے میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان شخصیات کے ساتھ بیٹھ کر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ریکارڈنگز کریں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ سوالات ہوں، معاشرے میں بہتری کے لیے سوالات ہوں، اور جس طرح سے ہمارا معاشرہ بے ہنگم دوڑ کی جانب جا چکا ہے، نوجوان نسل جس طرح سے اپنا وقت بھی ضائع کرتی ہے، ہمیں اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. آج ایک بہت ہی اہم شخصیت کے پاس ہم موجود ہیں جو کہ شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں، لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں، شاعر ہیں، اور سب سے بڑی بات آج کل ڈی پی آئی کالجز ہیں. ڈاکٹر سید انصر اظہر صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام حذیفہ، آپ ٹھیک ہو؟ بہت شکریہ سر. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا پوڈ کاسٹ کے لیے اور ویورز کے لیے بھی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا ہے اور مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنی کچھ چیزیں اپنی نوجوان نسل تک اور اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکوں انشاءاللہ. آئی ایم آنرڈ سر، بہت شکریہ آپ کا. سر آغاز یہاں سے کریں گے
کچھ سوالات میرے چونکہ تعلیم سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور نوجوانوں سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور ہمارے جو موجودہ معاملات ہیں کرنٹ ایشوز پر بھی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. میں لیکن یہ جاننا چاہ رہا ہوں آغاز میں کہ ہم اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ایڈ کریں کہ ڈاکٹر سید انصر اظہر صاحب جب صرف انصر ہوا کرتے تھے وہ کیا معاملات تھا بچپن سے لے کر اب تک. یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس میں جتنا جلدی ہو سکتا ہے مختصراً اپنا تعلیمی بھی ادبی بھی اور اب جس جگہ پر موجود ہیں اس سفر کو بھی آپ سمیٹیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حذیفہ اگین. میرا تعارف کوئی بہت بڑا تو نہیں ہے, بس مختصر سا یہی ہے کہ نام ڈاکٹر سید انصر اظہر اور یہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. کبھی اس میں ڈاکٹر لگ گیا اور اللہ نے عزتیں دی ہمیشہ. ماشاءاللہ. تعلیم کا میری پیدائش تو جھنگ کے گاؤں میں ہوئی تھی. اچھا. اور تعلیم کا آغاز سکھر سے ہوا, چونکہ والد ریلوے میں ملازم تھے, گورنمنٹ ملازم تھے, تو وہ مختلف اسٹیشنز میں رہے, کبھی کوئٹہ, کبھی سکھر, کبھی لاہور. تو سکھر سے تعلیم کا آغاز کرنے کے بعد تیسری تک وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی, پھر لاہور آ گئے اور باقی کی ساری زندگی لاہور میں گزری. لاہور میں گڑھی شاہو میں ایک اسکول ہے PR پاکستان ریلوے ہائی اسکول, وہاں سے میں نے میٹرک کیا. اور اس اسکول کی خاص بات اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں سے ہمارے ایک وزیر اعظم اور 2 وزرائے اعلیٰ اس اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں پاکستان کے. تو مجھے بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ میں ایسے ادارے سے, اور واقعی وہ لو لیول کا سمجھیں یا ہم جیسے لوور مڈل کلاس کے لوگوں کا ایچیسن تھا. وہ اتنا ڈسپلنڈ, اتنا اچھا ادارہ, اتنے اچھے اساتذہ اور اتنی اچھی زندگی وہاں پہ ہم نے گزاری کہ میں ایک دفعہ ابھی جب چیئرمین لاہور بورڈ بنا تو میں ایک امتحان میں چھاپہ مارنے کے لیے وہاں گیا. تو میں امتحانی سینٹر میں بعد میں گیا, مجھے میرا کلاس روم پہلے نظر آ گیا. تو میں اپنے کلاس روم میں, خالی کلاس روم تھا, ان دنوں چھٹیاں تھیں, ایگزام ہو رہا تھا, تو میں اپنی کلاس روم میں اپنے بینچ پہ, جہاں میں دوسرے بینچ پہ بیٹھا کرتا تھا عام طور پہ, پہلا چھوڑ کے دوسرے پہ, تو اس پہ بینچ پہ میں جا کے بیٹھ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب 35-40 منٹ گزر گئے. اور 35-40 منٹ بعد جب میں ہوش میں آیا تو میں آپ دیدہ تھا, میرا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. پتہ نہیں کیا کیفیت تھی, پتہ نہیں کیا صورتحال تھی کہ میرے وہ 40-45 منٹ, یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان اداروں کے ساتھ اتنی ایفیلیشن اور ان اداروں کی اور ان اساتذہ کی ہمارے ساتھ اتنی کنٹریبیوشن, وہ اتنا دل میں اثر رکھتی ہے کہ انسان ان اداروں میں جاتا ہے تو پھر ان اداروں میں اپنی ڈیوٹی, اپنی ذمہ داری, اپنا عہدہ, اپنا رتبہ بھول کے اس بینچ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے جہاں وہ 30-35 سال پہلے اساتذہ سے کسب فیض کر رہا ہوتا ہے. واہ. دیکھیے پہلے کا دور اور تھا, آپ جس نوسٹیلجک فیلنگ کی بات کریں وہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. سر سوال یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں کہ آج کا نوجوان اتنا کیوں نہیں اس چیز کو سمجھ پا رہا, اس میں احساس کیوں نہیں ہے. اساتذہ کی بات لے لیں, اداروں کی بات لے لیں, جس جگہ پر وہ مادر علمی کو وہ جو ہے بھول جاتا ہے. جس طرح سے آپ وہاں بیٹھ کر, جس طرح آپ نے بتایا 30-40 منٹ وہاں بیٹھے رہے اور وہ دورانیہ جو گزرا وہاں پر, اور اس کے بعد اب تک کا دورانیہ یاد آ رہا ہوگا, وہ فلم کی طرح چل رہا ہوگا. تو آج کا نوجوان اتنا پیچھے کیوں چلا گیا؟ اب اس میں تھوڑے سے سچ شامل کرنا پڑیں گے. پلیز. ایجوکیشن سے شکوہ مجھے یہی ہے, ایک تو ہمارا سلیبس ٹھیک ہے, ہماری یوتھ کی آج کے دور کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہے. ہمارے نوجوان آج بھی وہ کتابیں سلیبس میں پڑھ رہے ہیں جو آج سے 70-80 سال پرانا سلیبس ہے. ٹھیک. انگلش کی مثال لے لیں, باقی مثالیں لے لیں, اب سلیبس پہ ورک ہو رہا ہے, سلیبس تبدیل کیا جا رہا ہے, اپڈیٹ کیا جا رہا ہے الحمدللہ, تو اس کے اچھے اثرات نظر آئیں گے. ایک چیز. دوسری اہم چیز جو میں اپنے اسٹوڈنٹس میں, اپنی اساتذہ کے ساتھ گفتگوؤں میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے اساتذہ تعلیم اور تربیت دونوں پہ توجہ دیتے تھے. بلا شبہ. ہمارے والدین, کبھی ہمیں جرت نہیں ہوئی تھی کہ ہم اسکول سے گھر جا کے استاد کی یا تعلیمی ادارے کی کوئی شکایت اپنے والدین سے کر سکیں کہ آج استاد نے بلا وجہ مجھے پیٹ دیا. اور یہ مارنا پیٹنا اساتذہ کا روٹین کا کام تھا. کلاس شور کر رہی ہے, سب کو کھڑا کیا, سب کو کھڑا کر دیا, اوکے ٹھیک ہے. کلاس میں ہوم ورک آدھے سے زیادہ بچے نہیں کر کے آئے, استاد ناراض ہو گئے ہیں, ساری کلاس کو سزا دے دی کہ ساری کلاس 2-2 مرتبہ کر لکھ کے لائے گی. اور اسی طرح کوئی 1-2 اسٹک بھی کھا لینا بلا وجہ, کوئی مذائقے کی بات نہیں ہوتی تھی. آج کے پرسپیکٹو میں شاید اسے مایوب اور برا سمجھتے ہیں, لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب اللہ نے بھی جزا اور سزا کا ایک نظام بنایا ہوا ہے باقاعدہ, تو ہم انسان اس جدیدیت یا مغربیت کے دھارے میں اس کو کیوں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. جب سے ہم نے وہ جزا و سزا کا نظام کو ڈھیلا کیا ہے, ختم کیا ہے, خاص طور پہ تعلیم میں سے تربیت کو نکال دیا ہے,
تب سے ہماری یوتھ بہت ویجیلنٹ ہے, بہت سیانی اور سمجھدار ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ تعلیم میرے کسی کام نہیں آنے والی, جو میں اداروں میں جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے سلوک. سو وہ سمجھتے ہیں, جب وہ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو اور یہ تعلیم اپنا امپیکٹ ان اسٹوڈنٹس پہ نہیں ڈال پا رہی, جو نتائج ہم نظریاتی طور پہ لینا چاہ رہے ہیں, تو پھر ہمیں نوجوانوں سے شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے. صحیح. جب ہم نے انہیں وہ دیا ہی نہیں جو ہم ان سے چاہ رہے ہیں, تو ہم کیسے ان سے وہ مانگیں جو ہم نے انہیں دیا ہی نہیں ہے. ٹھیک. سو یہ ایک مسئلہ ہے. اور تیسری چیز, تعلیم اور تربیت کے بعد ہم تیسرے مرحلے پہ آ گئے ہیں کہ پہلے تربیت ختم کی, اب تعلیم بھی اس میں سے کی, اب صرف انفارمیشن کا دور آ گیا ہے. صحیح. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس انفارمیشن ہے ہر چیز کی, لیکن تعلیم اور تربیت, اس کی زندہ مثال میں دیتا ہوں کہ ہم اب جو نئی ہائرنگ کرتے ہیں آج کل CTIs کی, کالج ٹیچر انٹرنیز کی, وہاں پہ BS کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, اور ان BS کے اسٹوڈنٹس کوئی سال پہلے ہی پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. ان BS کے اسٹوڈنٹس ہم ان کے چوتھے, پانچویں, چھٹے سیمیسٹر کے کویسچنز اگر کریں تو ان میں سے 90% اپنے سلیبس کا 40-50% بھی نہیں بتا پا رہے ہوتے. تو اس نظام کو اور اس ان پٹ کو, اس آؤٹ پٹ کو ہم کیا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز پر روتے رہے ہیں بہت عرصہ پہلے سے کہ رٹا سسٹم ختم کیا جائے, کیا یہ وہ وجہ ہے؟ جی ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں نا, کہ ہم اس سسٹم میں بچوں کو, رٹا سسٹم اپنی جگہ پہ ہے, ایک اور جو ہم نے بالکل شارٹ کویسچن, ملٹیپل چوائس کے سوال لکھ دیا, جواب بھی خود ہی لکھ دیے. اب اس میں اس کا مائنڈ کا ان پٹ, اس کی میموری کا, اس کی یا اس کا چیزوں کو کی انڈرسٹینڈنگ کا ان پٹ کہیں نہیں رہ جاتا. اس نے 4 آپشنیں دے دی ہیں, 4 میں سے ایک آپشن کو ٹک کرنا ہے, وہ تکا لگائے گا ان میں سے. اور حتیٰ کہ ہنسنے کی بات ہے, یہ مذاق کی بات ہے کہ کسی حد تک جو نہیں بھی تیاری کر کے جاتے وہ بھی کہتے ہیں سر میں نے سارے B لگا دیے تھے اور میں آدھا یہ نمبر آ گئے, میرے 30 میں سے 15 نمبر آ گئے. تو اب جہاں سسٹم اتنا کمزور ہو جائے, وہاں ہم اس ایجوکیشن سسٹم سے کسی بھی اچھے رزلٹ کی کیا توقع کر سکتے. لیکن الحمدللہ اب ان بیسس پہ ایگزامینیشن سسٹم پہ بھی اب کام ہو رہا ہے, سلیبس پہ بھی کام ہو رہا ہے, تعلیمی اداروں کے ماحول اور تعلیمی اداروں کے ان پٹ پہ بھی پراپر کام ہو رہا ہے. آئی ایم شیور کہ آنے والے چند دنوں میں ہم وہ مطلوبہ نتائج لے لیں گے جو مسنگ ہیں ابھی تک. سر جن اسٹریٹجیز کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہی ہے ابھی تک؟ نہیں, اب تو ہو رہا ہے. میں نے بتایا نا, پہلے پچھلے کو 20 سالوں میں ایسا نہیں ہو سکا تھا, 15-20 سال میں, لیکن اب پچھلے 2-1 سال سے باقاعدہ اس پہ توجہ دی جا رہی ہے. سلیبس کو چینج کیا جا رہا ہے, آپ کا ایجوکیشن سسٹم, آپ کے ٹیچرس کی باقاعدہ ٹریننگس کی جا رہی ہیں جس کا پہلے تصور بھی نہیں تھا, اور اسٹوڈنٹس کو ایسے مواقع دیے جا رہے ہیں. اسپورٹس بالکل ایلیمنیٹ ہو کے رہ گئے تھے ہمارے اداروں میں سے. الحمدللہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, 1100 کالجوں کے میدان ہم نے آباد کیے ہیں, اور باقاعدہ ایک اسپورٹس کا کیلنڈر بنایا گیا ہے. اس کیلنڈر کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. پچھلے 3 سال میں ہم 4 اینول گیمز ڈسٹرکٹ کالج لیول, ڈسٹرکٹ لیول, ڈویژنل لیول اور پھر پنجاب لیول کی کروا چکے ہیں, جس میں CM صاحبہ کی اور منسٹر صاحب کی اونرشپ اور ہمارے سیکرٹری صاحب کی فلی سپورٹ ہمیں حاصل ہوتی ہے. سو اس لیول پہ مطلب دیکھیں کہ اعلیٰ سطح سے لے کے ایڈمنسٹریٹو سطح تک ہر جگہ اس پہ سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, اس کو چیک بھی کیا جا رہا ہے. سو اب ہوپ فلی چیزیں ایکٹیو ہو رہی ہیں, ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں, اور وہ اپنے نتائج کی طرف آ رہی ہیں. بالکل صحیح. سر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر دور جو ہوتا ہے وہ تغیر کی مشین سے گزرتا ہے. تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بلا شبہ بہت سی ترقیاتی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں, اور سوشل میڈیا کے تھرو وہ زیادہ اویئرنیس کی طور پر چلے گئے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے پہلے بھی نشاندہی کر دی کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ رٹا سسٹم کی بات کر لیں یا اس کو شعوری طور پر نہیں سمجھ پا رہا. تو اس میں اساتذہ کا جتنا کنٹریبیوشن پہلے ہوا کرتا تھا اس کو تیز کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ہاں, اس میں بہت اہم کردار ہے اساتذہ کا. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ پہلے اساتذہ کو ہم پہ مکمل اختیار ہوتا تھا اسٹوڈنٹس پہ, کہ وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ, اس کی اصلاح, اس کی تربیت, اس کے ایون اگر کوئی بچہ میتھس میں سپوز ویک ہے تو میتھ کا ٹیچر کلاس کے ہمارے اسکول ٹائم ختم ہونے کے بعد ہمیں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لے کے بیٹھ جاتے تھے, یا گھر کے لیے ایکسٹرا اسائنمنٹس دیتے تھے, گھر کے لیے رجسٹر بھرنے کے لیے دیتے تھے کہ یہ سوال تمہیں یہ تھیرم نہیں آ رہا, یہ کل 10 دفعہ لکھ کے لانا ہے آپ نے. سو اس طرح کی ایکسرسائز ہمارا استاد کرتا تھا. آج کے استاد کو شاید اتنا بااختیار ہم نے رہنے نہیں دیا سسٹم نے, کہ بس تمہارا جو پیریڈ ہے وہی پڑھانا ہے. اسپیشلائزیشن کی طرف ہم زیادہ چلے گئے ہیں. اور دوسرا ایک اور اس میں اہم فیکٹر آ گیا ہمارا سیکنڈ ٹائم ایجوکیشن کا. ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی پتا ہے کہ اگر اس صبح والے استاد کی مجھے سمجھ نہیں بھی آئے گی تو شام کو اکیڈمی میں مجھے استاد میسر ہے, میں ان سے سیکھ لوں گا, ان سے سمجھ لوں گا. اور افسوس کی بات یہ کہ زیادہ ریلائی ہم اس سیکنڈ ٹائم پہ کرنے شروع ہو گئے, جبکہ مارننگ میں ہمارے اساتذہ
بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, ٹرینڈ ہیں, پروفیشنل ہیں, ان کے پاس انفراسٹرکچر اویلیبل ہے تفصیل کے ساتھ ہر چیز کا, لیبس ہیں, لیبارٹریز ہیں, اکوپمنٹس ہیں, لیکن اس کے باوجود اسٹوڈنٹس بھی اس پہ ریلائی نہیں کر رہا, اور پھر ٹیچر بھی تھوڑا ذمہ دار اس کا کہ وہ بھی اکیڈمی مافیاز کی نظر ہوتے جا رہے ہیں. ٹیچر بھی اپنی کلاس کو صرف کلاس کی حد تک رکھتا ہے کہ بس آیا, پڑھایا, چلے گئے. اس میں اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری 50 کی کلاس ہے تو 50 میں سے 10 بچوں نے سمجھا ہے یا 40 نے سمجھا ہے یا 50 ہی سمجھ پائے یا کوئی بھی نہیں سمجھ پایا. بس اس نے اپنا لیکچر دینا ہے اور چلے جانا ہے, اور شام کو اس نے اکیڈمی میں پڑھانا ہے. سو یہ ایک خامی ہمارے استاد میں ہے کہ ہمارے ٹیچر اسٹوڈنٹ سے ان کی ان پٹ نہیں لیتا, بس آیا, پڑھایا اور چلے گئے. یعنی ایک مشینی سا انداز, ایک روبوٹک سا انداز بن گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں کلاس میں حاضری لگانے کے لیے کہ داخلہ یہاں سے جانا ہے, ٹیچر اپنا سلیبس پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہم نے اب کچھ چیزیں کی ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں. ہم نے ابھی لیسن پلان باقاعدہ بنایا پچھلے سال سے, اکیڈمک کیلنڈر بنایا, اور پچھلے سال ہمارے سیکرٹری صاحب اور منسٹر صاحب کی خاص ہدایت پہ ہم نے باقاعدہ, میں نے ڈی پی آئی آفس میں ایک اکیڈمک ونگ بنایا. اس کے تحت ہم نے پورے سال کا ایک سسٹم بنا کے دیا ٹیچنگ کے لیے, ٹیچرز کا بھی, اسٹوڈنٹس کا بھی, ایڈمنسٹریشن کا بھی. اس پہ ہم نے عمل کروایا. پہلا ہر 2 ماہ بعد ہم نے ایگزام لیا, جیسے ہمارے زمانے میں 6 ماہی ایگزام ہوتے تھے, اب چونکہ سیشن شارٹ ہو گئے ہیں تو ہر 2 ماہ ہمیں پہلا ایگزام اکتوبر میں لیا 2 ماہ کا. اس میں اٹینڈنس نسبتاً کم تھی, اسٹوڈنٹس کی سیریسنس کم تھی, چونکہ سال ہر سال سے وہ شتر بے مہار بنے ہوئے تھے. پھر ہم نے دسمبر میں داخلہ ٹیسٹ لیا 2 ماہ بعد, اس میں اٹینڈنس بھی بہت پراپر ہوئی, اس میں ریزلٹس بھی بہت امپروو ہوئے. اب آج کل ہماری کلاس ٹیسٹ چل رہے ہیں بچوں کے, اور اس کے بعد ہم فائنل ٹیسٹ لیں گے ان کے پری بورڈ بچوں کے پلان کیے ہوئے. ہوپ فلی ہم پچھلے دنوں ہمارے سیکرٹری صاحب تشریف لائے تھے جناب غلام فرید صاحب, انہوں نے باقاعدہ ہماری اس ٹیم کو, جس سے 60 ٹیچرز پنجاب سے ہم نے لیے تھے جنہوں نے اس پہ کام کیا اور رزلٹس کی امپرومنٹ کے لیے, سو اس پہ انہوں نے ان کو اپریسیشن لیٹرز دیے اور شاباش دی. سو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس مرتبہ ہمارے رزلٹس 80% تک بڑھیں گے انشاءاللہ, جو 40, 45, 50% تک آتے ہیں. میں ایک بات اور آپ کے علم میں لے آؤں کہ ہمارے ہاں ایک بڑی ٹرم چلتی ہے ابو بورڈ رزلٹ. صحیح ہے, اگر بورڈ کا رزلٹ اوور آل پورے پنجاب لاہور بورڈ کا فرض کریں 50% آیا ہے, تو ہمارا جو ٹیچر 50% رزلٹ اپنی کلاس میں دے دیتا ہے وہ بڑا سرخرو سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا. حتیٰ کہ ہماری جو سالانہ کارکردگی رپورٹ ہوتی ہے PER ہماری ایویلیوشن رپورٹ, اس میں بھی جس کا ابو بورڈ رزلٹ آ جائے اسے ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا ٹیچر ہے. میرا سوال میرے تمام اساتذہ پچھلے 2 سال سے میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ آپ کی کلاس میں 100 بچے آئے, آپ نے 100 بچوں کو پاس کروا, 100 میں سے 50 بچوں کو پاس کروا دیا, آپ سرخرو ہو گئے. لیکن آپ ان جو 50 بچے پاس نہیں ہو سکے ان کے لیے کون جواب دہ ہے؟ ہمارا کالج, ہمارا ٹیچر, ہمارا سسٹم. وہ 50 بچے بھی تو کسی غریب ماں باپ کی اولاد ہیں, وہ 50 بچے بھی تو پاکستان کا فیوچر ہیں, وہ 50 بچے بھی تو اپنے خواب لے کے آئے ہیں, وہ 50 بچے بھی تو ہم سے کچھ نہ کچھ ان پٹ مانگتے ہیں. سو ہمارا اصل ٹارگٹ, ہماری اصل محنت, ہماری اصل توجہ ان 50 بچوں کے سے ہٹ کے جو پاس ہو گئے ہیں ان 50 بچوں پہ بھی ہونی چاہیے جو پاس نہیں ہو سکے. تو ہم اب فوکس ان 50 بچوں کو زیادہ کر رہے ہیں کہ جو رزلٹ میں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور ان میں سے اکثر بچوں کی تعلیم وہاں ختم ہو جاتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کیونکہ والدین افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, جب بچہ پاس آؤٹ نہیں ہو پاتا تو ان کی ایجوکیشن ہی فائنینشلی بھی ڈس ہارٹ ہونے کی وجہ سے بھی اور ہمارے سسٹم کی وجہ سے ان کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ادارے تک لے آئے ہیں تو پھر ان کو تعلیم کے اگلے قدم تک لے جانا بھی استاد کی اور ادارے کی ذمہ داری ہے. سو ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں اب اپنے اکیڈمک ونگ کے ذریعے کہ جو 50 بچے رہ گئے ہیں وہ بھی پاس ہوں, 100 کے 100 بچے پاس ہوں, تو ہم سرخرو ہیں بحیثیت استاد. اس سے پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے ہر ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے میرا ہر بچہ پاس ہو. سو آج ہم اس 50 سے نکل کے 100 پہ جانا چاہ رہے ہیں. سر ڈسکریمنیشن بھی تو آ گئی نا, ہم جو پرائیویٹ کالجز ہیں اس میں بھی دیکھتے ہیں, سوچا کہ شاید پرائیویٹ ہے یا فیسز کا معاملہ ہے, ادھر سے ہٹ کے سرکاری اداروں میں جا کے دیکھا وہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن ہے. یہ جن 50 کی آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ اسی کے زد میں نہیں آگے؟ نہیں, دیکھیں بچے کو فیل ہونے کے لیے تو نہ والدین بھیجتے ہیں, نہ بچہ فیل ہونے آتا ہے, نہ پرائیویٹ کالج انہیں فیل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے, نہ سرکاری کالج فیل ہونا چاہتا ہے کہ ہمارے بچے فیل ہوں. لیکن تھوڑا سا سسٹم میں کہیں نہ کہیں چیک ایسا کم ہو جاتا ہے کہ جس کا نقصان بچے کو ہوتا ہے.
اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یس رزلٹس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, تو ہم نے ان رزلٹس کی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئے ہیں کہ اس رزلٹ کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ٹیچر اور ادارے کے ساتھ. سو ٹیچر اور ادارہ اس سسٹم کو پراپر امپلیمنٹ کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بچہ 100 میں سے 90 نمبر لے, ہم 100 میں سے 40-45 نمبر کی محنت کروانا چاہتے ہیں, ہم 100 میں سے 50 نمبر کی محنت کروانا چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو 50 بچے پاس نہیں ہو پا رہے وہ صرف 50 نمبر لیں اور پاس ہو جائیں. اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں 20 مرتبہ تجربے کیے ہیں, دیکھے ہیں کر کے, اور الحمدللہ میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا رزلٹ 95% سے نیچے. پوری زندگی 28 سال میں نے پڑھایا ہے, یا 100% یا 95%, کم سے کم جو کورونا کے بعد جو ہماری بریڈ آئی اس میں میرا رزلٹ خراب ہوا تھوڑا, اور وہ 92, 93, 95% پہ آیا. ادروائز زندگی سو اونرشپ ہے نا, آپ ہر بچے پہ, جو بچہ نالائق ہے, جو بچہ لاپرواہی کرتا ہے, جو بچہ کلاس میں ریگولر نہیں آتا, ہم فوراً اپنے اساتذہ کو, اپنے پرنسپلس کو الائن کرتے تھے اور خاص طور پہ ان کے پیرنٹ سے رابطہ کرتے تھے. آج کے سسٹم کی سب سے بڑی خامی ہی ہے کہ ہم ان بچوں کے بارے میں ان کے والدین کو اطلاع نہیں دیتے. جب بچے کو ڈر لگتا ہے نا کہ یہ ٹیچر تو میرے والد تک پہنچ جائے گا, اور والد صاحب معاف نہیں کریں گے کیونکہ وہ انویسٹر ہیں مجھ پہ, ان کا فیوچر مجھ پہ انویسٹ ہوا ہے, ان کی فائنینس مجھ پہ انویسٹ ہوا ہے, ان کے خواب مجھ پہ انویسٹ ہوئے ہیں, تو پھر بچہ سیدھا ہو جاتا ہے, بچہ پڑھنے کی طرف آ جاتا ہے. سو ہمیں اپنے بچے کو پڑھنے کی طرف لانے کے لیے کچھ اسٹیپس لینے ہیں, پھر وہ جو آپ ڈسکرمنیشن کی بات کریں وہ آٹومیٹکلی خود ہی ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. سر موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے ایجوکیشن سسٹم پہ بھی بڑا کام کیا, نہ صرف ایجوکیشن سسٹم پہ, باقی اداروں میں بھی دیکھیں, فلاحی اداروں میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ بھی دیکھیں, ہماری جو جوڈیشری ہے یا دوسرے ہیں, تعلیمی نظام ہے, اس پہ بڑا کام آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے اور کیا بہتری کی گنجائش؟ دیکھیں ہر جگہ پر ابھی بھی گنجائش موجود ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت فیصد تک کام بہت حد تک بہتر ہو چکا ہوا ہے, لیکن بہتری کی گنجائش کہیں نہ کہیں رہتی ہے. وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ بسم اللہ, بالکل صحیح, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں گورنمنٹ میٹرک تک فری تعلیم دے رہی ہے, گورنمنٹ اپنے حصے کے کام کر رہی ہے. گورنمنٹ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسکوٹیاں دے رہی ہے. گورنمنٹ ہمارے بچوں کو ایک اس وقت مارکیٹ میں سب سے مہنگا لیپ ٹاپ ہے جو پاکستان کی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ اپنے بچوں کو وہ لیپ ٹاپ دے رہی ہے, 3.25 لاکھ کا تقریباً ایک لیپ ٹاپ بنتا ہے. گورنمنٹ اپنے بچوں کو ہونہار اسکالرشپ دے رہی ہے, کوئی بڑا افلاطون بچوں کو نہیں دے رہی. ہر وہ بچہ جو 65% سے زیادہ مارکس لے رہا ہے اسے گورنمنٹ ہونہار اسکالرشپ دے رہی ہے. گورنمنٹ ان کو اور بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. جو چیز ابھی کرنے والی ہے کالج لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ, میں سمجھتا ہوں اگر فیسوں میں اور تھوڑا کمی آ جائے, فیسیں اور مناسب ہو جائیں, تو اس مہنگائی کے دور میں پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ ایک اچھا سپورٹ ہو جائے گی. ہاں, جو ایک کرنے والی خاص بات ہے, ہمیں ابھی کچھ ایسے مضامین, اب ہمارے بہت سارے مضمون ایبسلیٹ ہو گئے, اب ان کی ڈیمانڈ یا ان کی اہمیت وہ نہیں رہی جو آج زمانہ مانگ رہا ہے, جو دنیا مانگ رہی ہے. سو ہمیں اپنے اداروں میں, اپنے بورڈز میں, اپنے نصاب میں ان مضامین کو شامل کرنا ہے جو ہمیں دنیا کی تعلیمی نظام میں مقابلے پہ لے کے جا سکیں. وہ مسنگ ہے ابھی ہمارے. دوسرا, ہماری لیبس کو اپلفٹ کرنا ہے. ہمارے ادارے طالب علم اور اچھے افراد تو ضرور پیدا کر رہی ہیں, لیکن میں افسوس سے یہ بات کہنی پڑے کہ ہمارے اداروں سے اچھے سائنسدان, اچھے سائنٹسٹ اور اچھے لوگ نہیں نکل پا رہے, جس کی وجہ سے ہم ان میدانوں میں پیچھے ہیں. سو ہمیں اپنے فزکس, کیمسٹری, بایو کے ساتھ کمپیوٹر پہ, آئی ٹی پہ, اے آئی پہ, انجینئرنگ پہ, ان چیزوں پہ جدیدیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی لیبس کو اپلفٹ کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے بچے, جب کتاب سے تو ہم نے پڑھا دیا, لیکن جب وہ بچہ لیب میں جاتا ہے وہ لیب اپڈیٹڈ نہیں ہوتی, وہ لیب ہر کالج میں میسر بھی نہیں بعض اوقات ہوتی. سو ہمیں اپنی لیبس پہ توجہ دینی چاہیے, جو مسنگ ہے ایک فیکٹر ہمارا. ویسے ہماری گورنمنٹ اب اس وقت گورنمنٹ میں مسنگ فیسلٹیز, گورنمنٹ کالجز میں لیبس میں جو اپریٹس مسنگ ہے اس کی طرف بہت توجہ دی ہوئی ہے, اور دیگر کافی ساری چیزوں پہ ہے توجہ. آئی ہوپ کہ جلد ہم اچھے نتائج بھی بچوں کی طرف سے دے سکیں گے اپنے اداروں کے حوالے سے. سر یہ دیکھیے گا کہ بہت سی چیزیں تو ہو گئیں, تعلیم, ایجوکیشن از ایوری ویئر, بٹ دیر آر نو جابس. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بات وہی آگے نا جو میں نے ابھی کہی کہ ہمارے اب جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو جس کی معاشرے میں ضرورت ہے وہ پڑھایا جائے. پاکستان کو جن مضامین کی, جن فیلڈز کی, جن ڈسپلنس کی ضرورت ہے ان کو پروموٹ کیا جائے. سو وہ پڑھائیں گے تو بچے کو
تعلیم کے اب آئی ٹی کے بچے ہیں, کمپیوٹر, میری بیٹی ہے میرے بی ایس کر رہی ہے, بی ایس سی ایس کر رہی ہے کمپیوٹر میں, ابھی اس کا بی ایس کمپلیٹ نہیں ہوا, اس کے بعد جابس کی آفرز موجود ہیں اس وقت بھی. ہم اس سے روک رہے ہیں بیٹا پہلے تعلیم مکمل کر لو پھر جاب کی طرف جانا. سو ہم ایسے مضامین انٹروڈیوس کروائیں, ایسے ڈسپلنز لے کے آئیں جن کی پاکستان کو ضرورت ہے. ایرونیٹیکل میں, مشین لرننگ میں, ایگریکلچر میں, ایون ہم ایگریکلچر کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں. ایگریکلچر میں دنیا بہت آگے نکل گئی ہے, بہت جدیدیت کی طرف جا رہی ہے, فارمنگ کی طرف. میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں, یہاں میں اپنی ضرورت کے مطابق بہت ساری چیزیں خود فارمنگ کرتا ہوں گھر میں اپنے فارغ وقت میں. سو اگر میں اپنے چھوٹے سے لان میں کر سکتا ہوں, اپنی ضرورت کی سبزیاں اور روزمرہ استعمال کی چیزیں اور پھل لگا سکتا ہوں, تو پاکستان کے پاس تو ابھی بھی 60% کے قریب زرعی رقبہ ہے جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے وسیع اور عریض صحرا ضائع پڑے ہوئے, انہیں یوٹیلائز ہی نہیں کرتے. دنیا اپنے صحراؤں کو استعمال, یہ آپ کے یو اے ای نے اور سعودیہ نے اور دیگر ممالک نے اپنے صحراؤں کو استعمال کر کے کتنے فائدے اٹھا لیے. سو ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے, ہمیں بھی اس پہ ورک کرنا چاہیے. سو آپ کی بات وہی ہے, بے روزگاری کی وجہ ریلیونٹ ایجوکیشن, ارریلیونٹ ایجوکیشن ہے. اگر ہم ریلیونٹ ایجوکیشن دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے نہ صرف روزگار میں بھی آئیں گے بلکہ ملک کی ترقی میں بھی اپنا بھرپور حصہ اور کردار ادا کر سکیں گے. بالکل صحیح سر, ترقی ہو رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی, اس کے بعد کام کتنا تہذیب کی طرف گیا, اور کیا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ کے جو ادارے ہیں جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, وہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اور کیا کام دکھائی دیتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے ادارے کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس وقت بھی مثال دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کے, آپ کبھی سی ایس ایس کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ گورنمنٹ جاب میں گورنمنٹ افسروں سے پوچھ کے دیکھ لیجئے, وہ 90% وہ افسران اور وہ لوگ ہوں گے اچھے شعبوں میں جو گورنمنٹ کے اداروں سے پڑھ کے نکلے ہوں گے, جو ان اساتذہ سے اور اس سسٹم سے پڑھ کے نکلے ہوں گے. سو گورنمنٹ کے ادارے اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں, اور کیوں نہ کنٹریبیوٹ کریں. بہترین انفراسٹرکچر ان کے پاس ہے, بہترین بلڈنگز ان کے پاس ہے, بہترین بڑے بڑے رقبوں کے کالج ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے اساتذہ ہائیلی, یعنی اس وقت ہمارے 60% سے زیادہ اساتذہ, آئی تھنک میں یہ بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں ورنہ اس سے زیادہ ریشو ہے, جو یا ایم فل ہیں یا پی ایچ ڈی ہیں, اور تقریباً 100% سارے کے سارے گورنمنٹ کے ٹیچرز ہمارے مختلف ٹریننگ پروسیشن ٹریننگ کے جو سیشنز ہیں ان سے گزرے ہوتے ہیں, پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں. سو ان کو ٹیچنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو ایڈمنسٹریشن کی ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں, اور وہ گیجٹس دیے جاتے ہیں. اسمارٹ کلاس رومس ہمارے کالجز میں بننا شروع ہو گئے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اے آئی بھی شامل ہے اس میں, اے آئی تو سب سے پہلے شامل ہے. یہاں جہاں اسمارٹ کلاس روم بن گیا ہے وہ تو چل ہی اے آئی کی بیس پہ رہا ہے سارا. سو ہمارے موسٹلی کالجز میں اسمارٹ کلاس روم پہ ورکنگ ہو رہی ہے, بن گئے ہیں, اور اے آئی اس میں ہیلپ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے ساتھ بڑی انٹریکشن آپ کی بہت پہلے بھی رہی, اب بھی رہتی ہے, مختلف جو ہیں وہ آپ کو کالجز میں جانے کا موقع بھی ملتا ہے اور سیشنز کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. نوجوان کی طرف آتے ہیں, اب اس چیز پر دیکھیں ایجوکیشن اس کو دے رہے ہیں, اور جہاں پر آپ نے خود ارریلیونٹ سلیبس کی بات کر دی وہ اس سے 2-4 ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوان کا آج کے دور میں اتنا کون سا مین جو ہے مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے, وہ بات بھی کسی سے نہیں کر سکتا, اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی پریشان ہے, اور اپنے فیوچر کو لے کے بھی اتنا پریشان ہو چکا ہوا ہے کہ وہ پہلے ہی ڈسہارٹ ہو جاتا ہے؟ یہ جو ایشو ہے اس کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے جی, اس کا ہماری تربیت سے تعلق ہے, ہمارے سوشل نارمز سے تعلق ہے. ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ بڑی سینٹرک ہو گئی, اپنے آپ میں سمٹ گئی ہے, اپنے آپ میں بند ہو گئی ہے. جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا تو ہم شدید جون جولائی کی گرمیوں میں پورا دن گراؤنڈوں میں کرکٹ بھی کھیلتے تھے, پسینوں پسینے بھی ہوتے تھے, اور شاید اتنے فیسیلیٹیٹ نہیں تھیں ہماری زندگیاں, اور دوست یار بھی, ہماری کمپنی بھی بہت اچھی ہوتی تھی, اور ہم فزیکل ٹورز پہ بھی جاتے تھے, مینٹل اسٹریس بھی ہمارے پاس ہوتا تھا سارا کچھ, اور ہم غیر ضروری چیزوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے. مطلب اگر میں ابھی انٹرمیڈیٹ میں ہوں تو میں انٹر تک کا سوچتا ہوں, ابھی فیوچر پہ میری اتنی نظر نہیں ہوتی تھی کہ اچھا اگلے 15 سال بعد میں کیا بنوں گا. ہماری آج کی یوتھ ویل اویئر ہے, انفارمیشن بہت ہے, نالج بہت رکھتی ہے, سورسز ہیں, ریسورسز ہیں, وہ آج سے آنے والے اگلے 50 سال تک کا سوچ رہی ہے. سو جب وہ سوچ رہی ہے اور آگے 50 سال بعد اسے اگلے 10-15 سال بعد ڈم نظر آ رہا ہے, واضح نظر نہیں آ رہا, تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں وقت سے پہلے. ہاں پریشانی دیکھیں نا, میں رات بھی ایک جگہ پروفیسر سے ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک افطار پہ, تو وہاں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم ماضی سے نکلیں
اور پریزنٹ میں جینا شروع کریں تو فیوچر آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. کیا بات. ہم پریزنٹ میں ہوتے ہوئے جب فیوچر کی طرف زیادہ دوڑ لگاتے ہیں تو پھر پریشانی ہے, چونکہ فیوچر تو ابھی آنا ہے, ابھی اس کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں ہے, لیکن پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اس کے لیے تو ہوا کچھ نہیں ہے. بھائی جب وہ وقت آئے گا تب تک انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں, کیونکہ ہم آن گوئنگ پروسیس میں, ہم آگے بڑھنے کے پروسیس میں ہیں. سو فیوچر تک پہنچتے پہنچتے ہم فیوچر کے لیے بہت کچھ طے کر چکے ہوں گے. اور تیسری بات, آج کا ہمارا نوجوان اعصابی طور پہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے. سر اس پہ لازمی بات, اس کی وجوہات بھی وہ سٹریس بیئر نہ کرنا ہے. ہمیں صبح سے لے کے, مجھے یاد ہے والد سے ڈانٹ پڑنی شروع ہوتی تھی, ٹیچر سے ڈانٹ پڑ رہی تھی, محلے کے ہمارے جو انکلز ہوتے تھے, آنٹیاں ہوتی تھی, پڑوسی سامنے والے, وہ بھی ہمیں برملا ڈانٹتے تھے, بیٹا یہ کیوں کر رہے ہو, تم اونچا چیخیں کیوں مار رہے ہو, تم ہر وقت کھیلتے رہتے ہو. یعنی ہر ایک کا ہم پہ حق ہوتا تھا. آج ہماری یوتھ پہ یہ حقوق کم ہو گئے ہیں اور یوتھ اپنے فرائض کی طرف توجہ کم دے رہی ہے. نتیجہ, اور پھر میں ضرور کہوں گا یہ بات کہ آج کی ہماری مینٹل اور فزیکل جو ڈائٹ ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہے. ہمارے زمانے میں وہ خوراکیں جو آج عام ہیں ان کا ذکر بھی نہیں تھا. ہم گھر کی بنی سبزیاں, گھر کے دال دلیا, گوشت وغیرہ کھاتے تھے, جبکہ آج میری اپنی اولاد سبزی کا نام بھی ان کے سامنے لیا جائے تو, اور جبکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سبزی کی کتنی اہمیت ہے, گرین فروٹ کی کتنی اہمیت ہے, فزیکل فٹیگ کی. آج ہمارے بچوں کو, یعنی ہمارے 40 اگر 30-25 سال کا بھی کوئی نوجوان ہے تو 25 سال میں بمشکل 10-15 گھنٹے ہوں گے جب اسے پسینہ آیا ہوگا. سو ہم پسینی شرابور, یعنی ہمارے جسم کے اندر کا وہ زہر, غبار, بیماریاں اس پسینے سے نکل جاتی تھیں. آج ہمیں ایئر کنڈیشن چاہیے ہر موقع پہ, آج ہمیں ایئر کنڈیشن گاڑی چاہیے, آج ہمیں ٹریولنگ, مطلب میں اپنے گھر کے گیٹ سے اپنے کالج کے, اپنے آفس کے گیٹ تک سفر کر کے جاتا ہوں. اس وقت میں اپنے گھر سے اپنے کالج تک, اپنے اسکول تک یا پیدل جاتا تھا یا بس اسٹاپ تک پیدل جاتا تھا, یا بڑی عیاشی میرے والدہ نے ہمیں کرائی تو ہمیں سائیکل لے دی. سو سائیکل اٹ سیلف ایک فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے. سو یہ فزیکل ایکسرسائزز, مینٹل ایکسرسائزز, لائف اسٹائل کا چینج ہو جانا, آپ کی ڈائٹس کا چینج ہو جانا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک حوالے سے ہمارے نوجوان تیز ضرور ہیں, بریلینٹ اور شائننگ اور تیز ہیں اس حوالے سے, لیکن جو نشاندہی آپ کر رہے ہیں وہ جلدی گھبرا جاتے ہیں, جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے ایکسپیرینس کی کمی ہے ان کی. اب اچھا, پھر اس میں ایک پرابلم یہاں بھی ہے, جب انہوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا تو پھر بزرگوں نے, بڑوں نے بھی انہیں سٹریس دینا زیادہ چھوڑ دیا. وہ بھی یہی کہتے ہیں یار یہ ٹینشن لے جائے گا. میری اپنی بیٹی سب سے چھوٹی, وہ سٹریس لے جاتی ہے تو ہم پھر اوائڈ کرتے ہیں کہ اب اسے ٹیسٹ اچھا نہیں بھی ہوا تو اسے بھی طریقے سے سمجھائیں گے, جبکہ ہمارا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا تھا تو ہمارے والدین کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا سمجھانے کا. سو وہ طریقہ ہم پہ تو افیکٹو تھا, آج شاید افیکٹو نہیں ہے. بالکل صحیح, بلا شبہ بہت سی باتیں اس میں آئی بھی. ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے 2-3 چیزیں اور اس میں ایڈ کریں گے, پھر اختتام کی جانب جائیں گے. سر یہ دیکھیے گا کہ بہت سے, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں کو شاید ڈی پی آئی کالجز آپ جو جس عہدے پر فائز ہیں اس کو تھوڑا سا بریف کیجیے گا کہ یہ بیسیکلی کیا عہدہ ہے, اس میں آپ کے کیا جو ہے نا وہ کام ہوتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں آڈینس کے لیے. جی, ڈی پی آئی ایبریویشن ہے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز کا. یہ پنجاب بھر کے تمام جو ہمارے پبلک سیکٹر گورنمنٹ کے کالجز ہیں اور پرائیویٹ کالجز ہیں ان سب کو ڈیل کرتے ہیں. ان کی رجسٹریشن, ان کی آگے جتنے بی ایس پروگرامز, انٹر پروگرام, سارا اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. ہم نے ہمارا بیسیکلی کام امپلیمنٹیشن کو ہوتا ہے, جو گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے اس کو امپلیمنٹ ہم نے کروانا ہوتا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں آن لائن کلاسز گورنمنٹ نے کی ہیں فیول کرائسس کی وجہ سے, تو ان آن لائن کلاسز کو اور ادارے بند کر دیے. سو ان دونوں چیزوں کو امپلیمنٹ اور چیک اور بیلنس اس کو ہم نے کرنا ہوتا ہے, ڈی پی نے اور ہماری ٹیم نے, کہ کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں, چلے گئے ہیں آن لائن کالجز, اور جو کالجز کو بند کرایا کہ باقاعدہ کالجز بند ہو چکے ہیں, کوئی کالج چل تو نہیں رہا, بچوں کو بلایا تو نہیں جا رہا, اساتذہ کو بلایا تو نہیں جا رہا. سو یہ امپلیمنٹیشن کا سارا ہمارا شعبہ ہوتا ہے. آگے ہماری 9 ڈویژنز اس میں بنائی گئی ہیں پنجاب کی, 9 ڈویژنز میں ایک ڈائریکٹر ہے. ان ڈائریکٹرز کے اور 5 ڈائریکٹرز میرے اپنے ڈی پی آئی کے آفس میں ہوتے ہیں جو مختلف معاملات کو دیکھتے ہیں. سو یہ تاریخ دیکھیں تو جب انگریز یہاں آئے تھے 1856 میں انہوں نے ڈی پی آئی کالجز کا ایک عہدہ بنایا تھا, جو 1856 سے لے کے آج تک اپنے اس میں موجود ہے. اور میں 49واں ڈی پی آئی ہوں پنجاب کا, 49th ڈی پی آئی ہوں, اور الحمدللہ میں پچھلے 3 سال سے اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں, جس میں ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بہت کچھ کیا. اپنے بہت ساری چیزوں کو, رجسٹریشن کو, لیوز کو, بچوں کی اٹینڈنس کو, بہت ساری چیزوں کو ہم ڈیجیٹلائز کر دیا ہم نے مینول سے ہٹا کے. پھر ہم نے اکیڈمک کیلنڈر اور اکیڈمک لیسن پلان بنایا, اس کو 2 سال سے امپلیمنٹ کیا. اسپورٹس کیلنڈر بنایا اور بچوں کے اسپورٹس کی طرف لے
लेके आए, اور اس طرح کی بیسیوں چیزیں ہیں جو ہم نے امپلیمنٹ کی ہیں سی ایم صاحبہ کے اور ہمارے جتنے انیشیٹیوز ہوتے ہیں لیپ ٹاپ کے اور ہونہار کے، اسکوٹیز کے، ای بائکس کے، وہ سارے ہمارے ذریعے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اور کالجز میں جتنی نئی پالیسیز، نئے پروگرامز ہوتے ہیں وہ سارے ڈی پی کالجز اور ہمارے ڈائریکٹر کے ذریعے سے امپلیمنٹیشن ہوتے ہیں. سر اس عہدے پہ رہتے ہوئے، اس کو سنبھالتے ہوئے، اس کو مینٹین کرتے ہوئے کوئی بہت بڑا کوئی چیلنج ملا ہو جو آپ خود بھی پریشان ہوئے ہو؟ چیلنجز چلتے رہتے ہیں، یہ تو 24 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے. بظاہر دفتر ہمارا صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہوتا ہے، لیکن آج بھی گھر آ کے رات کو 1-1:30 بجے تک میرا دفتر چل رہا ہوتا ہے. اب زیادہ تر ہماری چیزیں چونکہ ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، ای فاس پہ ہم لوگ اپنے فائلنگ سسٹم لے آئے ہیں، تو وہ لیپ ٹاپ میرے گھر بھی، ابھی آپ بھی تشریف لائے تو میں لیپ ٹاپ پہ یہی کام کر رہا تھا. تو رات 1 بجے تک بھی ہمارا دفتر چل رہا ہوتا ہے، اور الحمدللہ بڑے ایکٹیولی ہمارے افسران بھی، ہم بھی، اور ہمارے فیلڈ کے جو افسران ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. سو چیلنجز بہت سارے آتے رہتے ہیں وقتی طور پہ، جیسے پچھلے دنوں سیلاب آئے یا اور اس طرح کے کوئی معاملات آئے تو ہمیں اپنے کالجز پہ بڑے ویجیلنٹ ہو کے وزٹ کرنا پڑے. آج کل بھی اور رزلٹس کا ہمیں بڑا مشکل مرحلہ تھا. پچھلا سال ہم نے ہماری پچھلے 3 سال سے کالجز کی انرولمنٹ گرتی جا رہی تھی، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. کالجز اپنے معیار کو شاید کھو گئے تھے، اعتبار کھو چکے تھے. سو ہم نے اس معیار اور اس اعتبار کو بحال کرنے کے لیے ہمارے کالجز میں کچھ ایک ہائر ایجوکیشن پورٹل ہے، اس پہ کچھ 35-40 کے قریب انڈیکیٹرز ہیں. کچھ ڈیلی بیس کے ہوتے ہیں، کچھ ویکلی ہوتے ہیں، کچھ کوارٹرلی ہوتے ہیں، کچھ منتھلی، اس طرح سے ان پہ ہم نے ورکنگ شروع کی. جب میں ڈی پی آئی آیا تھا تو وہ ہمارا ایچ ای پی پورٹل 19% کا 19% کارکردگی شو کر رہا ہوتا، جو بڑی ہمارے لیے شرمندگی، ندامت اور خجالت کا باعث ہوتا تھا. میں نے ہفتے کا دن ہمارا چھٹی کا ہوتا ہے، کالجز آن ہوتے ہیں. میں نے اور میرے ڈائریکٹرز نے ہم نے مل کے ایک پلان چاک آؤٹ کیا، اور ہر جمعہ ہفتہ ہم ڈویژنز میں نکل جاتے تھے 2 دن کے لیے. صبح ہم 3 گھنٹے کا سیشن اپنے گورنمنٹ کالجز کے پرنسپلز کے ساتھ اور ان کے وائس پرنسپل اور فوکل پرسن کے ساتھ لگاتے تھے، اور 1 گھنٹے کی بریک کر کے اگلے 3 گھنٹے ہم دوپہر سے شام تک پرائیویٹ کالجز کے اونرز اور پرنسپلز کے ساتھ لگاتے تھے. انہیں الائن کرتے تھے، انہیں ٹرین کرتے تھے، ان کو تربیت دیتے تھے. سو ہم نے 4 مہینے لگائے. 4 مہینے بعد وہی جو ایچ ای پی پہ ہمارے انڈیکیٹرز 19% پہ تھے، 4 ماہ کی ہماری اس محنت کے بعد 98% پہ آ گئے، جو آج تک مینٹینڈ ہے. ہمارا سارا ڈیٹا الحمدللہ، ہماری ساری انفارمیشن ہمارے ان پورٹلز پہ موجود ہے، اور وہ پورٹلز ہمارے اپ ڈیٹڈ ہیں الحمدللہ آج کے دن تک. سو یہ ایک بڑا چیلنج تھا جو 19% سے 98% تک ہم لے آئے. پھر رزلٹس کا انرولمنٹ چونکہ گر رہی تھی، پچھلا سال ہمارے منسٹر صاحب نے ہمیں ٹارگٹ دیا، چیلنج ہمیں بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ اپنی 20% انکریز کریں گے انرولمنٹ میں. سو ہم نے پورے پنجاب میں میٹنگز کی، ڈویژن اور ڈسٹرکٹ لیول پہ گئے، پرنسپلس کے ساتھ میٹنگ کی، ان کی اسٹریٹجی بنائی، انہیں اداروں میں نکالا جہاں سے ان کا فیڈنگ ایریاز تھے ادھر انہوں نے نکالا اپنے پرنسپلس کو. ان کو تھوڑا سا سمپل ہم نے کہا کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیے، آپ اپنے دفتر کی چیئر کو چھوڑیے اور بچوں کو اپروچ کیجیے جو تعلیم سے رہ جاتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے 20% انرولمنٹ لاسٹ ایئر انکریز کی، اور تقریباً اگر میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں، 3.25 لاکھ کے قریب ہم نے اسٹوڈنٹس اپنے اداروں میں واپس لائے، اپنے اسٹوڈنٹس کو جو اداروں میں نہیں آ رہے تھے. اس وقت الحمدللہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کی انرولمنٹ 7 لاکھ کے قریب ہے ساری کلاسز کی. اور اس سال کو جو موجودہ سال ہے اسے ہم اکیڈمک ایکسلنس کے طور پہ منا رہے ہیں، جو میں نے ذکر کیا کہ باقاعدہ ایک اکیڈمک ونگ بنایا، اکیڈمک کیلنڈر کو امپلیمنٹ کیا، اکیڈمک لیسن پلان کو امپلیمنٹ کیا، اور باقاعدہ امتحانی نظام متعارف کروایا ہم نے. وہ امتحان، میں بڑی بات ایک کرنے جا رہا ہوں کہ وہ امتحانی نظام جس کے لیے ہم نے 9 بورڈز بنائے ہوئے ہیں، وہ 9 بورڈ ان 2 لاکھ 1.5 لاکھ بچوں کا امتحان لیتے ہیں بڑی مشقت اور محنت کے بعد. ہمارے اساتذہ نے الحمدللہ پنجاب بھر کے 7 لاکھ بچوں کا وہ امتحان اپنے لیب، انہیں اساتذہ نے پیپر بنائے، اساتذہ نے پیپر لیے، اساتذہ نے پیپر چیک کیے، رزلٹس ان کے دیے. انہوں نے پی ٹی ایم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ایک ہی دن تمام کالجز میں ہم نے انعقاد کیا. میٹا کے تحت ہم نے ہمارا بڑا مہنگا ایک میڈیکل میں اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخل، یہ بہت بڑا انیشیٹو پچھلے سال ہم نے اپنے منسٹر صاحب کی گائیڈ لائن میں لیا، رانا سکندر ریاض صاحب کی. وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں میڈیکل کالج میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے لاکھوں روپیہ فیسیں دے کے بچے تیاری کرتے تھے مختلف پرائیویٹ کالجوں میں جا کے. لاسٹ ایئر اور اس سال ہم نے اپنے گورنمنٹ کالجز میں 3 ماہ کے فری ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ کی کلاسز کروائیں
प्रोफेशनल टीचर्स के साथ उसी सिस्टम के तहत जो प्राइवेट सेक्टर लेके चलता था. सो हमारे हज़ारों बच्चों ने लास्ट ईयर भी और इस साल भी MD कैट की और ECAT की फ्री तैयारी हमारे इदारों में की, और वो बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ मॉडल मेडिकल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में आज तालीम हासिल कर रहे हैं. क्या सो ये बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं जो हम ले चुके हैं अब तक. बहुत बड़े, ये तो वो चीज़ें हैं जिसको बेहतरी होती रहेगी इसमें. सर एक बड़े हसास मौजू की जानिब जा रहा हूँ, उसके बाद इख्तिताम करूँगा, अगर आप इजाज़त दें, और अगर सवाल के दौरान ही लगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको स्किप कर दूँगा. वो ये है कि देखिए मुआशरे पे भी आपकी बड़ी दूररस नज़र है, और आप देखते हैं उसातिज़ा के साथ भी इंटरेक्शन रही, बच्चों के साथ भी. सरकारी इदारों में हो या प्राइवेट इदारों में हो, जो उसातिज़ा हैं वो उनको कोई शिकायत होती है तो वो अपने जो बड़े होते हैं उनको बता देते हैं, आप तक भी पहुंच जाती होगी चीज़. जिस चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि जो उनके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या ऊपर लेवल के जितने भी लोग हैं वो बड़े डोमिनेंट होते हैं, वो उनको दबाते हैं, उनको अगर कोई शिकायत होती है तो वो नहीं कर पाते. सर मेन मोटिव इज़ डैट टू डैट पॉइंट, कमिंग टू डैट पॉइंट, वो ये है कि हरासमेंट अभी भी कहीं ना कहीं है. बच्चियां हों या बच्चे हों, उनको इस चीज़ को फेस करने का मिल रहा है. वो कहीं पर शिकायत दर्ज नहीं करते, हत्ता कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं. सर इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसी होगी, किस तरह से होगी, वो अपनी शिकायत कैसे दर्ज करवाएं, किसके पास जाएं, नहीं अगर बात सुनती तो नहीं सुनी जाती तो उसके बाद कहाँ पर जाएं? इसमें दो चीज़ें मैं ज़रूर आपके इल्म में लाऊंगा. एक तो हमने अपने गवर्नमेंट के तकरीबन तमाम कॉलेजेस में, पर्टिकुलरली गर्ल्स के तमाम कॉलेजेस में और बॉयज़ में भी, जहाँ ये सब्जेक्ट साइकोलॉजी का मौजूद है, हमने बच्चों के इन मसाइल को डील करने के लिए, चूँकि वो शाई होते हैं, हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करना हम मायूब समझते हैं. तो हमने साइको काउंसलिंग डेस्क तमाम गवर्नमेंट के कॉलेज में बना दी हैं ऑलमोस्ट, जहाँ पे बच्चियाँ फ्रैंकली अपने साइकोलॉजी के साथ, वहाँ टीचर अवेलेबल होते हैं मुख्तलिफ औकात में, अपने टीचर के साथ अपने ये मसाइल डिस्कस करते हैं. फिर हमने अपने कॉलेज में इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए टीचर्स की ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं. ये मसला हमें अक्सर गर्ल्स कॉलेज में वहाँ आता है जहाँ को एजुकेशन है, जो हमारे ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, तो वहाँ हमने फीमेल टीचर्स को, मेल टीचर्स को, बाकायदा हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड्स होते हैं जो इस ड्यूटी को सुबह बच्चों के कॉलेज आने से पहले कॉलेज आके गेट पे खड़े होकर और क्लासेस में जाके विजिलेंटली चेक करते हैं. और बच्चों के लिए बॉक्स बनाए हुए, कंप्लेंट बॉक्स, अगर कोई बता नहीं सकता, नाम नहीं ले सकता, अपना शनाख्त नहीं बता सकता, तो वो एक गुमनाम एप्लीकेशन उस बॉक्स में डाल दे जो प्रिंसिपल तक पहुंचेगी, और प्रिंसिपल और वो हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड उस पर ज़रूर वर्क करेगा. और अपने बच्चों को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे हर कॉलेज में जहाँ साइकोलॉजिकल लैब्स हमने बनाई हुई हैं, डेस्क बनाए हुए हैं, जहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड्स बनाए हैं, वहाँ हम लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी बच्चों को देते हैं ताकि अपने अंदर से वो एक जुर्रत और बात करने का, इजहार की ताकत अपने अंदर पैदा कर सकें और बयान कर सकें. सो अब हमारी यूथ आई थिंक इतनी ज़रूरत रखती है कि वो बरमला रोक भी सकती है, बरमला अपने जो उसके हैं, जो गवर्नमेंट ने उसको दी है इख्तियारात, उनका इस्तेमाल भी कर सकती है, और कानून कायदे से भी आगाह है, और बहुत हद तक बोल्ड भी है. मतलब कोई ऐसा मसला अब हमें होता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम विजिलेंट हैं. हाँ, हमने अपने कॉलेजेस में अब बाकायदा जिम बनाने शुरू कर दी हैं फिजिकल फिटनेस के लिए भी, जो मसाइल आपसे पहले मैंने डिस्कस किए. हमने अपने बहुत सारे कॉलेजेस में, लाहौर के तो अक्सर कॉलेज में बन गया, लेकिन पंजाब भर में हम जा रहे हैं कि हमने जॉगिंग ट्रैक्स बनाना शुरू कर दिए हैं. असातिज़ा और स्टूडेंट्स मुख्तलिफ औकात में, अपने फारिग औकात में उन जिम से और उन जॉगिंग ट्रैक से इस्तेफादा कर सकते हैं. ये फ़ायदा फिर वही आपको मेंटली स्ट्रेंथ करेंगे. आपको, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे और बच्चियाँ खेल के मैदानों को, फिजिकल फिटनेस की तरफ आ जाएं, तो हम ये जितना आप हैरेसमेंट और सब कह रहे हैं, ये जहनी और कल्बी गलाजत की वजह से होता है. जब आप जिस्मानी तौर पे स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपकी सोचें और आपका दिल मजबूत हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, फिर आप उस नेगेटिविटी की तरफ जाते ही नहीं है. सो जब आप पॉजिटिव जिस्म के साथ चलते हैं तो पॉजिटिव सोच के साथ आप चलते हैं, आपको फिर बहुत सारी बुराइयाँ आपका अंदर खुद ही रोक देता है, जो हमारे माशरे में अक्सर फैलाव इसका इसीलिए होता है कि हम तरबियत याफ्ता नहीं है, हमारा ब्रेन तरबियत याफ्ता नहीं है, हमारा कल्ब तरबियत याफ्ता नहीं है, हमारा जिस्म तरबियत याफ्ता नहीं है. सो जब हम इस फिजिकल तरबियत, मेंटल तरबियत, रूहानी तरबियत की तरफ आ जाएंगे तो ये हरासमेंट और ये सब चीज़ें मुआशरे से खुद बहुत. देखें, बचपन में हम लोग होते थे, मोहल्ले भर की बच्चे हम इकट्ठे खेलते थे, और जवानी तक हम इकट्ठे गप्पे शप्पे, मिलना मिलाना सब कुछ होता था. हमारा जहन कभी उस तरफ जाता ही था जहाँ आज
ہمارے شکایات آ رہی ہیں جو ہمیں. سو میرا خیال ہے کہ اب ہماری یوتھ جرت مند بھی ہے, وہ اظہار بھی کر سکتی ہے, وہ اپنا دفاع بھی کر سکتی ہے, اور انشاءاللہ ہم انہیں فزیکل فٹنس کے, مینٹل فٹنس کے, قلبی اور روحانی طور پہ فٹنس کے مواقع بھی دے رہے ہیں. تو ہوپ فلی اب معاشرہ ہمارا بہت بہتر ہو کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے وقت عنایت فرمایا. ہم نے ایجوکیشن پہ بھی بات کی اور نوجوانوں کے مسائل پر بھی بات. حذیفہ آپ کی اجازت سے ایک آخری بات میں اپنی ہر گفتگو میں اپنی یوتھ سے کرتا ہوں, تو وہ آخری بات کر کے آپ کنکلوڈ کیجیے گا. میں ایک برملا اعتراف کرتا ہوں عموماً کہ میں اپنی نوجوان نسل سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے برائی اور دشمنوں کے خلاف, اور وہ دشمن ہر طرح کے, وہ مذہبی بھی ہیں, وہ ملی بھی ہیں, وطنی بھی ہیں, روحانی بھی ہیں, ہم نے برائی اور دشمنوں کے خلاف ہماری اس جنریشن نے ایک جنگ جاری رکھی. ایک جنگ کا آغاز ہمارے بزرگوں نے کیا تھا, انہوں نے وہ جنگ جاری رکھی, ہم تک پہنچائی, ہم نے بھی اس جنگ کو الحمدللہ جاری رکھا اس برائی کے خلاف. میں اعتراف یہ کرتا ہوں کہ ہم آج تک وہ جنگ جیت نہیں سکے. صحیح. ہم اس برائی کے خلاف, ہم اس خامی کے خلاف, اس وطن دشمنیت کے خلاف وہ جنگ آج تک ہم جیت نہیں سکے, لیکن اپنے اس پرچم کی سربلندی کے لیے ہم کوششیں کرتے رہے ہیں. میں اپنی یوتھ کی طرف آج میں اب زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ میں اس جنگ کو, اس مبارزت کو اپنی یوتھ کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں, اور اس وصیت اور اس نصیحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, اور اس یقین کے ساتھ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری وہ یوتھ, ہماری اس 3 نسلوں کی جو میرے بزرگوں نے شروع کی تھی, جو میں نے جاری رکھی, ہماری یوتھ انشاءاللہ اس جنگ کو جیت کے دکھائے گی, اور اس وطن عزیز کے پرچم کو اور اس نیکی کے پرچم کو سربلند کر کے دکھائے گی. بہت شکریہ آپ کا. آخر میں بس پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. اب آپ کنکلوڈ کر دیجیے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اتنے اچھے انداز میں مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ جب کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں یا کسی سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ گراؤنڈز پر کام کر کے اس کو اس لیول پر لے آتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ گنجائش ہی باقی نہیں رہتی, ایسے لوگ اگر موجود ہوتے ہیں. سر نے بڑی خوبصورت باتیں کی, ایجوکیشن سسٹم پر بات ہوئی, نوجوانوں کے اعصابی مسائل پر بات ہوئی, ذہنی مسائل پر بات ہوئی, ایجوکیشن کے بات ہوئی, کس طرح سے ہمیں اس کو لے کر چلنا چاہیے اس پر بات ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر جس طرح سے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں, ہم نوجوانوں کو بھرپور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا تاکہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو, اپنے پاکستان کو, اپنے معاشرے کو, اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کر سکیں, تاکہ جو لوگ ہماری مثالیں دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں, ان کی مثالوں کو, ان کی میتھس کو توڑا جائے اور اپنے پاکستان کا نام ہمیشہ سے جو ہے نا وہ بلند کیا جائے. آپ کی خوبصورت گفتگو کو دیکھتے ہوئے ایک شعر آپ کی نظر کہ دم گفتار تیرے ہونٹوں سے ہی رستی ہوئی بات, جیسے یاقوت کی سل چیر کے کوئی جھرنا پھوٹے. سر بہت شکریہ. السلام علیکم. انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.